تو اللہ نے جو قرآن میں ارشاد فرمایا انما مثل الحیات الدنیا، ہاں میں بتا رہا تھا اللہ نے فرمایا دنیا کیا ہے؟ تفاخر، شو بازی، دوسرے کو نیچا دکھانا، اپنی ٹانگ اونچی رکھنا، اسی میں زندگی گزر جاتی ہے. حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچتے ہو، پھر تمہیں پتہ چلتا ہے قبر میں جا کے کہ ہوا کیا ہے. یہ تو سب ختم. جو ہم دولت پہ فخر کرتے تھے، بنگڑوں پہ فخر کرتے تھے، گاڑی پہ فخر کرتے تھے، اپنے منصب سے پہ میں بریگیڈیئر ہوں، میں 18 گریڈ کا، میں 19 گریڈ کا، میں سارا دن آفیسر یہی کرتے رہتے ہیں نا. بھائی تجھے پتہ نہیں میں کون سے گریڈ کا آفیسر ہوں. تو یہ سب فخر ختم، فنش. تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہمارے، تو اس لیے اللہ نے کیا کیا؟ قرآن میں مثال دی. اب مثال بالکل اس سے ہٹ کر ہے، کیونکہ مثال اگر یہی ہوگی تو یہی تو سمجھانا ہے. تو اللہ نے مثال کیا دی؟ انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناہ من السماء، فرمایا دنیا کی مثال اس پانی کی طرح ہے جو ہم نے آسمان سے نازل کیا. اب دیکھو پانی، آسمان، بارش، کھیتی، یہ کیا مثال ہو گئی؟ مثال تو دی جا رہی ہے گاڑی، بنگلہ، بحریہ ٹاؤن، بینک بیلنس. کیا خیال ہے؟ ان کی مثال دینی چاہیے نا؟ نا 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 نا، ان کو سمجھانے کے لیے مثال بالکل الگ دنیا سے. فرمائے کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو نا یہ اتنی حسین دنیا، اتنی حسین، اتنی حسین، اللہ فرماتے ہیں جو جب کسان زمین پہ محنت کرتا ہے نا، آسمان سے پانی برستا ہے، کھیتیاں کیا ہوتی ہیں؟ لہلہاتی. تو جب اللہ کی طرف سے ان کھیتیوں پر کوئی عذاب آتا ہے تو منٹوں میں چٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ختم. کوئی ٹڈیاں مسلط ہو گئیں، کوئی طوفان آ گیا، بہت ہوتا ہے. یہ آج بھی ہوتا ہے کہ سارا سال کسان نے محنت کی اور کھیتی لہلہا رہی ہے، اور جیسے پھل لدے ہوئے ہیں اس پہ، اور دانہ گندم لہلہا رہی ہے، اور بڑا زبردست. اب جا کے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کھیتی کاٹنی ہے. اور صبح اٹھے کہ لم تغن بالامس، ایسا نام و نشان ختم ہوتا ہے جیسے یہاں کچھ تھا ہی نہیں. تو پہلے تو یہ بہت ہوتا تھا، جب قرآن نازل ہوا تو اس زمانے میں تو زیادہ اچھی طرح یہ مثال سمجھ میں آتی تھی نا، اس میں وسائل نہیں تھے نا اتنے. تو اللہ فرماتے ہیں زندگی کی بہاریں جب ختم ہوں گی نا تو بالکل کیفیت یہی ہوگی جو اس کسان کی تھی، جس نے پورے سال محنت کی اور کھیتیاں لہلہانے لگیں. رات کو وہ گھر میں سوئے، اچانک ہماری طرف سے کوئی طوفان مسلط ہوا یا کوئی ٹڈیوں کا عذاب مسلط ہوا، اور وہ راتوں رات کھیتیاں چٹ. اور جب صبح اٹھ کے دیکھ رہا ہے تو کفِ افسوس مل رہا ہے، ہاتھ مل رہا ہے اپنے، یہ کیا ہو گیا؟ آپ پوچھیں گاؤں دیہاتوں کے لوگوں سے، پہلے لوگوں سے پوچھیں کہ ایسا ہوتا تھا نہیں ہوتا، تو کہیں گے بھائی ایسا ایک دانہ بھی باقی نہیں بچتا. کوئی کیڑا مسلط ہوتا ہے نا، ایک دم چٹ طوفان آتا ہے، پوری کھیتیاں اڑ جاتی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اس وقت کسان کو جو حسرت ہوتی ہے نا، ہائے میری پوری محنت برباد. تو جب موت کا جھٹکا آئے گا نا، جو اتارے گا تمہیں قبر میں، اس وقت تمہاری بالکل یہی کیفیت ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا؟ میں تو 18 گریڈ کا آفیسر تھا، میں تو 22ویں گریڈ کا تھا، میرے پاس تو لینڈ کروزر تھی، میرے تو بحریہ ٹاؤن میں 6 پلاٹ تھے، میرے تو فلیٹ بن چکا تھا، ابھی تو رہنا تھا اس میں، میری تو بچی کی شادی ہونے والی تھی، اور مفتی صاحب کے بیان سن کے میں نے تو 4 کا سوچا ہوا تھا. ہیں بھائی، ابھی تو دوسری ہوئی تھی، ابھی تو پھڈوں سے باہر نکلا تھا، ابھی تو سسر صاحب کا موڈ کچھ اچھا ہوا تھا. بہت ساری باتیں سوچو گے، وہ سب خواب اور خیال دھرے کے درے، فینش، ختم. اور اللہ فرماتے ہیں کسان کی تو پھر بھی کچھ حالت ہوتی ہے، پلاٹ ہے، زمین ہے، چلو دوبارہ محنت کریں گے. تمہاری حالت کیا ہوگی؟ 2 چیزیں. کسان کہتے ہیں 1 سال محنت کی، اللہ فرماتے ہیں تم یہ نہیں کہو گے 1 سال، تم جب آخرت کی زندگی دیکھو گے نا، طویل، قبر کا زمانہ کتنا طویل، پھر میدان حشر کتنا طویل، پھر جنت جہنم تو ہمیشہ. فرمائے جب یہ ٹائم دیکھو گے نا تو تم سے جب پوچھا جائے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم زمین میں رہے کتنا ہو، زندگی تمہیں کتنے سال کی ملی تھی، تو تم یہ کہو گے کہ لبثنا یومن او بعض یوم، 1 دن یا اس سے بھی کم. جس کو تم بہت طویل سمجھ رہے تھے نا، جس میں تم اپنی عیاشی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اس دنیا سے جب اللہ کہتا تھا دل نہ لگاؤ تو تم کہتے تھے نہیں بھائی، اللہ کہتا تھا مسافر خانہ ہے، تم کہتے نہیں بھائی 50 سال 60 سال یہ سفر کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ 12 گھنٹے میں ملتان پہنچ گئے، یہ تو 60 سال کا 70 سال کا سفر ہے.
تو اللہ کہیں گے وہ ملتان کا سفر تو پھر بھی 12 گھنٹے کا تھا, یہ ایسا لگے گا جیسے چند منٹوں کا سفر تھا, یہ تمہیں اس سے بھی کم لگے گا. میں اکثر جو مثالیں دیتا ہوں نا, آپ ملتان جا رہے ہیں بندہ, آپ پشاور جا رہے ہیں بندہ, کہاں جا رہا ہے؟ ملتان جا رہا ہے, تو آپ کو اس سے اتنا عشق ہو گیا تو لوگ ملامت کریں گے نا, بھائی اس کا اسٹیشن الگ, تیرا اسٹیشن الگ, تھوڑی دیر میں بچھڑ جانا ہے تو اس سے محبت کیوں کر رہے ہو؟ اے سی پارلر میں سفر کر رہے ہو تو ان سیٹوں سے محبت کیوں کر رہے ہو؟ تو ہو سکتا ہے کسی کو خیال آئے, ابے بھائی مفتی صاحب آپ ٹرین کی مثال دے رہے ہو, پشاور ملتان کی مثال دے رہے ہو, پشاور 24 گھنٹے میں پہنچنا چاہیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی میں کہنے والا تھا پہنچتے ہیں, لیکن ایک دم مجھے خیال آیا آج تک کوئی ٹرین سے 24 گھنٹے میں پشاور نہیں پہنچا, تو میں نے کہا جھوٹ نہ ہو جائے نا, آپ پشاور ٹرین سے جائیں آپ کو پولیس نکالے گی وہاں سے, مذاق نہیں. وہ 50-50 آتا تھا, اس میں بتایا کہ لاہور سے کراچی ٹرین میں آ رہے ہیں, تو بچے سوار ہوئے تھے, جب کراچی پہنچے تو وہ بڑے ہو چکے تھے. صحیح ہے نا, وہ کیا ہو چکے تھے؟ بڑے ہو چکے. تو اس زمانے میں تو ٹرینوں کا حال بہت خراب تھا, اب کم از کم کراچی لاہور کا تو اچھا ہو گیا, لیکن پنڈی پشاور کا وہی حال ہے. تو خوشحال خان خٹک چلائیے, تو نام تو بڑا اچھا ہے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ خوشحال خان خٹک کے دور میں اس ٹرین کو بنایا گیا تھا, اس کے بعد سے اس کی ریپیئرنگ نہیں ہوئی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ایسا لگتا ہے دیکھنے میں کہ خوشحال خان خٹک اس کا نام اس لیے رکھا ہے کہ انہوں نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا, حالانکہ نہیں, وہ ان بیچاروں نے تھوڑی رکھا تھا, اتنی پرانی. تو اب آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب مثالیں آپ دے رہے ہو 24 گھنٹے سفر کی, اور اس میں ملتان والے کو آپ کہہ رہے ہو اس سے عشق ہو گیا, اس سے محبت ہو گئی. تو بھائی 12 گھنٹے والے سفر میں تو عشق محبت سوٹ نہیں کرتا, ہمارا سفر تو بہت طویل ہے, کوئی 50 سال, کوئی 60 سال, کوئی 70 سال. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب آخرت میں تم قبر میں جاؤ گے نا, تو تم ملتان کے سفر کو پھر بھی لمبا سمجھو گے جتنا دنیا میں سمجھ رہے ہو. دنیا کے سفر کو چند منٹوں کا بولو گے بہت جلدی, ابھی پیدا ہوئے تھے اور ابھی مر گئے, اتنی جلدی. یہ سفر اس سے بھی کم ہے, اس لیے کہ اصل زندگی کون سی ہے؟ آخرت کی, بہت طویل ہے, بہت طویل. اس کے مقابلے میں دیکھ, جب انسان کمپیئر کرتا ہے نا کسی سے, تو پھر وہ احساس ہوتا ہے کہ کیا پایا اور کیا کھویا. آپ کے پاس دولت ہے, آپ غریبوں کے علاقے میں رہتے ہو, آپ ہر وقت آپ کو لگے گا مجھ سے بڑا دولت مند کوئی بھی نہیں, لیکن آپ وہیں کسی دولت مندوں کے علاقے میں چلے جاؤ تو آپ کو لگے گا مجھ سے زیادہ غریب دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, ہر وقت رونا دھونا شروع کر دو گے. تو اصل میں ہم نے جو حیات ہے نا, زندگی, وہ دیکھی نہیں ہے. زندگی کہتے کس کو ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ زندگی نہیں ہے, یہ تو ایسا ہی بس تھوڑے دن 40. پہلے زمانے میں لوگوں کی عمریں کتنی ہوتی تھیں؟ 1000 سال. نوح علیہ السلام تو 1000 سال تو صرف 950 سال تو تبلیغ کی ہے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمریں کتنی لمبی ہوتی تھی نا اس زمانے میں. 200-250 سال میں جا کے بالغ ہوتے ہوں گے. 400 سال کا بچہ کہتا ہوگا ابا میں 400 سال کا ہو گیا, 2 دانت کا ہو گیا, اب تو میری شادی کرا دو. ابا کہتے تھے 150-200 سال ٹھہر جا, میں نے تیرے لیے رشتہ دیکھ لیے. یہی ہوتا ہوگا نا. کیا ہو گیا, میں مذاق کر رہا ہوں کیا بھائی؟ جب 1000 سال عمر اور قد بھی اسی حساب سے ہوتے تھے نا ان کے. ارے مجھے ایک بات بتاؤ, قد کیوں لمبے ہوتے تھے؟ اس کا عمر سے تعلق ہے نا, جن کی عمریں لمبی تو پھر اسی حساب سے قد کاٹ ہوگا نا. کیونکہ دیکھو ہماری عمر ہو گئی 60-70 سال, تو ہم اتنے سے پیدا ہوتے ہیں, 15 سال میں اتنے ہو جاتے ہیں, ایسا ہی ہے نا. اور پھر 18 سال میں تھوڑے سے اور بڑے ہوئے, پھر باقی جتنے 30-40 سال ہے وہی اسی کی کٹنگ اور سیٹنگ ہوتی رہتی ہے, ختم ہو گئی کہانی. اب اگر 1000 سال کسی کی عمر دی جائے اور وہ 15 سال میں اتنا بڑا ہو جائے, تو باقی 900 سال کیا کرے گا؟ وہ جو کھا رہا ہے وہ کہاں جائے گا؟ تو ظاہر ہے وہ خود بخود قد بڑھنے میں ٹائم زیادہ لگے گا اس کا, یعنی بڑھتا رہے گا قد. وہ 250-300 سال میں جا کے پورا قد مکمل کرے گا. پھر جتنا کھائے گا تو وہ اس سے پہلے ماس بنے گا, پھر وہ فیٹ بننا شروع ہوگا, پھر 900 سال میں جا کے کولیسٹرول کے مسائل پیدا ہوں گے, کڈنی کے مسائل, شوگر وغیرہ, یہ سب. تو ہر چیز لیٹ ہو رہی ہے نا. کیا ہو گیا؟